ہیں جنہوں نے اپنے کردار اور گفتار کے ساتھ مخلوق کو رب کے ساتھ جوڑا ہے۔ انہیں جب بھی موقع ملا، گفتگو کے ذریعے سے ملا یا اپنے عمل کے اظہار کے ذریعے سے ملا، انہوں نے ایک ہی بات سمجھائی، لوگوں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مصروف ہو گیا وہ زندگی میں کامیاب ہو گیا۔ اور آپ بارہا فرمایا کرتے تھے جو رب سے ڈر گیا مخلوق اس سے ڈرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ کے کردار کے اندر جو عاجزی تھی، انکساری تھی، للہیت تھی، وہ ولی عہد بننے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ یعنی 20 سال کا بڑا عرصہ آپ نے جو ہے نا وہ محلات کے اندر گزارا ہے، لیکن وہاں بھی آپ قالین نہیں بچھایا کرتے تھے، بلکہ جب سردیاں آتی تو ایک کمبل بچھا دیا کرتے تھے، گرمیاں آتی تو چٹائی بچھا دیا کرتے تھے۔ اور آپ بتاتے تھے کہ دین والے اگر دنیا کی مسندوں پر بھی بیٹھ جائیں تو وہ دین والے ہی رہتے ہیں، ان کے دل سے اللہ کی محبت نہیں نکلا کرتی ہے، ان کی روح رب پہ ایسے فدا ہوتی ہے کہ کوئی چیز ان کو جو ہے نا وہ رب سے دور نہیں کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں جو سلسلہ تو ذہب جو ابھی ہم نے اس کو پڑھا کہ اس میں کون کون سے بزرگ ہیں، اس میں بھی جو حدیث ہے، یعنی جب آپ نیشا پور آئے تھے تو 20,000 علماء کھڑے تھے، اور آپ کے چہرہ کیونکہ بہت نورانی تھا اور آپ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے، چہرے پر پردہ ڈلا ہوا ہے، اور 20,000 علماء کہہ رہے ہیں کہ حضور چہرے سے پردہ ہٹائیے، اور وہ سلسلہ تو ذہب والی حدیث تو سنائیے تاکہ ہمارا دل خوش ہو جائے۔ ذرا رخ سے پردہ تو اللہ اکبر، رخ سے پردہ ہٹتا ہے، نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں، لبہ مبارک کو جنبش ہوتی ہے، رحمت کے پھول جھڑتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں مجھ سے میرے والد امام موسیٰ کاظم نے کہا، ان سے ان کے والد امام جعفر صادق نے کہا، ان سے ان کے والد امام باقر نے کہا، ان سے ان کے والد امام زین العابدین نے کہا، ان سے ان کے والد امام حسین نے کہا، اور ان سے ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ نے کہا، اور ان سے میری آنکھوں کا چین رسول اللہ نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات حضرت جبرائیل نے کہی کہ لا الہ الا اللہ، رب فرماتا ہے یہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ دیکھیں وہاں بھی بات کی تو رب کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، رب سے جڑنے کی بات کی، حقیقی انسانیت کی بات کی، حقیقی معراج کی بات کی، اور حقیقی میں معرفت کی بات کی۔ آج لوگ کیا ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ بیچ میں اللہ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ نہ حقیقت وہ رب کی ذات ہے، رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بیچ میں رکھیں گے اور جب ہمارے کردار کو پھولا جائے گا اور کھولا جائے گا تو پھر ندامت سے سر جھک جائیں گے۔ لیکن آج اگر اپنے آپ کو فراموش کر کے تم رب کی تعریف کرو گے، رسول اللہ کی تعریف کرو گے، تو حضرت امام علی رضا نے ہمیں سمجھا دیا۔ پھر صدیاں بیت جانے کے بعد بھی لاہور میں مجمع بیٹھا ہوگا اور ان کا تذکرہ کر رہا ہوگا۔ اچھا اس میں دیکھیں ایک بات کہ امام علی رضا علیہ السلام نے بنیادی طور پہ ہمیں تو یہ پیغام دیا نا کہ کچھ بھی کر لینا، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، یہ جو لا الہ الا اللہ کی بات، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، اپنے علم کے اندر اتنا مگن نہ ہو جانا کہ تم زمانے کو حقیر جاننے لگ جاؤ۔ کتنی بڑی ہستی ہیں جو کہا کرتے تھے لوگوں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک نے کہہ دیا واللہ، خدا کی قسم کھا کے کہا کہ زمانے میں اے امام علی رضا تم سے افضل کوئی نہیں، کہا کہ قسم نہ اٹھاؤ، ہو سکتا ہے کوئی اور تقوی والا بڑا ہو، اور تقوی کی بنیاد پر ہی عزت ملا کرتی ہے۔ کتنی بڑی عاجزی ہے، کتنی بڑی انکساری ہے کہ اتنا بڑا حسبی نسبی اور علمی مقام ہونے کے باوجود کوئی دیکھتا ہے تو سجدے میں نظر آتے ہیں، کوئی دیکھتا ہے تو گریہ کنا نظر آتے ہیں، کوئی دیکھتا ہے تو قرآن کی تلاوت میں نظر آتے ہیں، کوئی دیکھتا ہے تو رب کے خوف میں نظر آتے ہیں، کوئی دیکھتا ہے تو مخلوق کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی حقیقت میں معرفت ہے اور یہی حقیقت میں اسلام ہے، اور حضور کی اولاد نے جو اسلام سکھایا، اسی لیے تو نبی پاک نے کہا کہ قرآن کو اور میری اولاد کو تھام لو، میرے اہل بیت کو تھام لو۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عاجزی کیا ہوتی ہے، اور یہ بات پوری دنیا کے ناظرین سن لیں۔ اہل بیت اطہار نے محبت سکھائی ہے، پیار سکھایا ہے، وہی دربار جہاں سے ان کے والد گرامی قدر کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور جب اسلام کی بات آئی تو اسی دربار میں بیٹھ کے دین کو پھیلانے والے بن گئے۔ تو پتہ چلا نفرت کو پھیلانے والا اہل بیت والا نہیں ہے، محبت کو پھیلانے والا اہل بیت والا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔